إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کتاب التوحید کے 5ویں باب الدعاء الی شہادت ان لا الہ الا اللہ پر ہماری بات جاری ہے۔ کل ایک حدیث کی قرأت مکمل ہو چکی تھی۔ یہ حدیث معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ہے جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا تھا اہل یمن کو دعوت دینے کے لیے۔ تقریباً اس حدیث کے متعلق اہم باتیں عرض کی جا چکی ہیں۔ یہ بعثت جو ہے معاذ کی یہ 10 ہجری میں ہوئی تھی اور نبی علیہ السلام نے انہیں وہاں بھیجا اور وہاں رہنے کا حکم دیا، اور جناب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ وہاں کافی عرصہ رہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں واپس آئے تھے اور نبی علیہ السلام کی قبر کو دیکھ کر بہت روئے تھے، کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان یاد آ گیا تھا کہ معاذ میں تمہیں بھیج رہا ہوں، ممکن ہے تم جب واپس آؤ تمہارا گزر میری قبر کے پاس سے ہو۔ تو اس فرمان کو یاد کر کے بہت روئے تھے، لیکن چونکہ مشن سامنے تھا اہل یمن کو دعوت دینے کا، لہذا اسی کو انہوں نے فوقیت دی اور وہاں ایک عرصہ گزارا۔ اسی دوران پیغمبر علیہ السلام کا انتقال ہوا، تو جناب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل یمن کو دعوت دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے منہج کے مطابق کہ سب سے پہلے توحید۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سب سے پہلے توحید ہے، تمام اعمال سے مقدم ہے، اور اگر توحید درست ہے تو ہر عمل قابل قبول ہے، اور اگر توحید میں کوئی خلل ہے، کوئی اضطراب ہے، تو اللہ تعالیٰ کوئی نماز روزہ اور کوئی نیکی قبول نہیں فرمائے گا۔ لہذا ایک مکلف کی جو سب سے اولین ضرورت ہے وہ توحید کی اصلاح کی ہے اور توحید پر توجہ دینے کی ہے۔ یہ
حدیث معاذ کا سب سے اہم درس جو ہمیں حاصل ہوا کہ جب تک وہ لوگ توحید سیکھ نہ لیں اور سمجھ نہ لیں اس وقت تک دوسری کوئی بات نہیں کرنی، حتیٰ کہ نماز کی تعلیم بھی کب دینی ہے؟ جب وہ توحید کو جان لے اور سمجھ لیں۔ ایک یہ قاعدہ اس سے حاصل ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث صحیح بخاری میں ذکر کی ہے، کتاب التوحید ہی میں، اور اس پر باب قائم کیا، باب دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم امتہ الی التوحید، اور اس سے مقصود ان کا یہ ہے کہ توحید کی دعوت نبی علیہ السلام دے چکے ہیں، اور دعوت توحید کے تعلق سے جو قواعد ہیں وہ بتا چکے ہیں۔ اب کسی نئے قاعدے کی ضرورت نہیں، کسی نئی ترتیب کی ضرورت نہیں، اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی کہ اپنی امت کو توحید کی دعوت دیں، اور آپ دے چکے، اور اس تعلق سے جو اصول تھے وہ آپ نے وضع کر دیے، بنا دیے اور بتا دیے۔ اب کوئی اس دعوت کو نئے اصولوں پر استوار کرے اور نئے قواعد میں ڈھالنے کی کوشش کرے تو یہ بالکل لغو کوشش ہوگی۔ دعوت توحید اور اس کا طریقہ، اس کے اصول اللہ کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضع فرما چکے ہیں۔ ان میں سے ایک اصل یہ ہے کہ سب سے پہلے توحید، لہذا ہر قوم کو، ہر جماعت کو، ہر ملت کو اسی اہم اصل کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ توحید کی دعوت اور توحید کو قبول کرنا سب سے مقدم ہے۔ باقی امور، باقی اعمال یہ بعد میں ہے، لیکن توحید کی دعوت اور توحید کا فہم سب سے مقدم ہے، اس کے بعد باقی امور۔ تو یہ ایک اہم ترین قاعدہ ہے جو نبی علیہ السلام کے فرمان سے اور آپ کی اس حدیث سے حاصل ہوا، اور ایک قاعدہ جو ہم بار بار اس کو دہرا بھی چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی توحید کا ذکر کیا، نفی اور اثبات کے ساتھ ذکر کیا۔ یہ بات بار بار آتی بھی رہے گی کہ توحید ان دو عناصر کے بغیر ناقص ہے۔ توحید صرف اس بات کا نام نہیں ہے، صرف اس بات ہوگی تو اس میں غیر کی مشارکت کا امکان ہوگا۔ اگر آپ کہیں کہ زید کھڑا ہے تو آپ خبر دینے زید کھڑا ہے، اور کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، بہت سے لوگ کھڑے ہوں گے تو اوروں کے کھڑے ہونے کا امکان موجود ہے۔ تو صرف اس بات سے غیر کی مشارکت ممکن ہے، اور اگر آپ کہیں کہ صرف زید کھڑا ہے، زید کے علاوہ کوئی نہیں کھڑا، اب غیر کی مشارکت کا امکان ختم ہو گیا۔ اور یہ ہے اساس لا الہ الا اللہ، اللہ تعالی معبود حق ہے، اللہ تعالی کے علاوہ کوئی معبود حق نہیں ہے، جو ہیں وہ سب باطل ہیں۔ تو اس نفی اور اس بات کے اسلوب سے غیر کی مشارکت کو قطع کرنا، اس لیے توحید کا کوئی بھی شعبہ ہو، ربوبیت ہو، الوہیت ہو، اسماء و صفات ہو، سب کے سب نفی اور اس بات کے ساتھ۔ توحید ربوبیت میں اللہ تعالیٰ خالق ہے، کیا معنی؟ اور کوئی خالق نہیں۔ توحید الوہیت میں اللہ تعالیٰ الہ ہے، معبود ہے، عبادت کے لائق ہے، اور کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ توحید اسماء و صفات میں جیسے قل هو اللہ احد، اللہ احد ہے، اتنا کافی نہیں، ساتھ یہ کہنا پڑے گا اور کوئی احد نہیں ہے، یعنی غیر کی مشارکت کے امکان کو قطع کرنا، یہ توحید قابل قبول ہے، اور یہ انبیاء و مرسلین کی دعوت ہے، اور یہ اصول بار بار آ بھی چکا اور آتا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو بہرکیف حدیث معاذ سے جو اہم ترین قاعدہ حاصل ہو رہا ہے وہ یہی ہے کہ سب سے مقدم مسئلہ توحید،
پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں آئے اس معاشرے میں سارے جرائم تھے، زنا، ڈاکہ، قتل و غارت گری، اور انتہائی بھیانک طریقے سے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ اس قدر زنا عام تھا کہ جو فاجرہ عورتیں تھیں اپنے گھروں میں جھنڈے لہرایا کرتی تھی، جھنڈے باندھ رکھے تھے اونچے اونچے تاکہ دور سے نظر آئے کہ یہ بیت الدعارہ ہے۔ یہ اس معاشرے کی خرابیاں تھی، خامیاں تھیں، مگر پیغمبر علیہ السلام کا پہلا جہاد اور پہلی دعوت کس کے خلاف تھی؟ نہ چوری کے، نہ ڈاکے کے، نہ زنا کے، نہ قتل و غارت گری کے۔ آپ کا پہلا جہاد شرک کے خلاف تھا۔ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، یہ پہلی دعوت ہے، اور ہر نبی کی پہلی دعوت یہی تھی۔ تو اس کا اہتمام کیجیے اور اس کو ہر مسئلے سے مقدم رکھ کر اس کے فہم کا حق ادا کیجیے ان اصولوں کے مطابق جو اصول کتاب و سنت